السلام علیکم ناظرین، ہمارا نام ہے پنجابی لیگ. یہ ہمارا دوسرا پوڈ کاسٹ ہے اور ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ یہ ہم زیادہ تر بات انگلش اور اردو میں کریں گے اور ہم کافی موضوع کے اوپر بات کریں گے. کچھ کے اوپر ہم بس جنرل اپنی اوپینین دیں گے، باقی ٹاپکس کے اوپر انشاءاللہ کمپلیٹ ایک ڈیفرنٹ ویڈیو اور پوڈ کاسٹ بنے گی. اور ہم نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ ہم انگلش اور اردو میں کیوں بات کریں گے. یہ میرے ساتھی آپ کو ذرا اس کے اوپر اور بات کریں گے. جی بالکل. السلام علیکم. ہم انگلش اور اردو میں زیادہ تر بات کریں گے، اس لیے ہماری جو پہنچ ہوگی سب سے زیادہ ان دو زبانوں میں ہوگی. ہمارا نام ہے پنجابی لیگ اور ہمیں پنجابی آتی ہے، لیکن جو کانٹینٹ ہے ہمارا زیادہ تر انگلش اور اردو کے ریچ ہر کسی کو پہنچ سکے جو پنجابی بھی ہیں. Facts, and I speak English because I don't know Punjabi. کوئی بات نہیں ہوتا ہے ایسے. It's okay. That's fine. Wanted to say one فکر نہ thing. کرو ناظرین، تھوڑی بہت پنجابی بچ آ جائے گی، ٹینشن نہیں لینا. Yeah, inshallah. Yo, I just wanted to say one thing. Today we're recording this on the day that we I believe the day or the day after we completely uploaded the video, and the response we got from you guys was amazing. We really appreciate the constructive criticism and like how much support we got from it. So alhamdulillah, that was awesome to see. بے شک ہمارا پورا مقصد یہی ہے کہ ہم جتنے پنجابی ہمارے لوگ ہیں پاکستان میں، باہر ملکوں کے اندر، کہ جن کے پاس کوئی چینل نہیں ہے، کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے سننے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، اپنے ویو پوائنٹ پیش کرنے کے لیے. So we want to be the one, and I haven't found, or at least I know there might be some out there, but we want to bring out the issues to the forefront. اور ہم آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں بہت اچھا لگے گا کہ آپ ہمارے ساتھ فیڈ بیک شیئر کریں جیسے کچھ لوگوں نے کی ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. جس طرح ہم نے عرض کیا پچھلے پوڈ کاسٹ میں، جو شروعات ہے یہ جو ٹاپک ہے پنجاب کے، یہ جو حملہ ہو رہا ہے پنجابی شناخت کے اوپر اور زبان کے اوپر، یہ کہاں سے شروع ہوا. تو یہ ایک پورا علیحدہ ویڈیو ہمیں چاہیے تھی. جس طرح یہ ہے، اب یہ ہمیں اس دور میں جانا پڑے گا جب پنجاب انگریزوں کے ہاتھوں سے فتح ہوا. اس دور میں ہمیں جانا پڑے گا. اور اس سے پہلے کیا تھا، ہم سب کو پتہ ہے، ایک سلطنت تھی پنجاب کی. ٹھیک ہے، پہلے اس دور میں پہلے رنجیت سنگھ کی، اور پھر اس سے پہلے ادینہ رائے کی ایک ریاست تھی پنجاب میں. تو اس وقت بہت یعنی ڈیولپ پنجاب تھا اور ترقی یافتہ پنجاب تھا. اور جب رنجیت سنگھ کی موت ہوئی تو پھر انگریزوں نے، ہمیں پتہ ہے وہ ہندوستان میں آ چکے تھے اور دلی تک آ گئے تھے ہمارے سرحد پہ، پنجاب کے سرحد پہ. تو جب ایک اسٹرانگ رولر کی موت ہوتی ہے تو پھر جو اس کے دشمن ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جس طرح انگریز جو بہت اچھے تھے فائدہ اٹھانے میں، انہوں نے جنگ مسلط کی. اور 2 جنگوں کے بعد پنجاب فتح ہو گیا تھا پورا کا پورا، جو سلطنت تھی پنجاب کی. اور بیسک آج کا جو سرحد ہے پاکستان کی، جو شمالی سرحدیں ہیں، وہ اس وقت قائم ہوئی تھی جب پنجابی سلطنت تھی اور جب انگریز نے فتح کیا اس پورے علاقے کو. تو جب ان کو پتہ تھا کہ یہ جو پہنچ تھی پنجابی زبان اور شناخت کی، یہ بہت یعنی وسیع تھی، کہ اس وقت پشاور سے لے کے دلی تک اور رحیم یار خان سے کشمیر تک یہ پوری ایک پنجابی قوم تھی. میجورٹی، مجموعی سارا جو علاقہ تھا، مجموعی طور پہ پنجابی قوم رہتی تھی اور پنجابی زبان بولتی تھی، جس کا ہمیں یونائٹ کرتی ہے ہماری زبان. تو انہوں نے، اور انگریز تو ماہر تھے ڈیوائڈ اینڈ کانکر میں، ظاہر ہے. پھر انہوں نے کیا کیا، پہلی چیز جو کی، ہمارے زبان پہ حملہ کیا. اور مین چیز جو مجھے پتی ہے، جو مجھے پتا ہے، کہ جب انہوں نے فتح کیا، انہوں نے سب سے ایک اعلان کیا کہ جو بھی ہمیں تلوار دے گا نا، اس کو 1 آنا ملے گا، 1 سکہ یعنی اس وقت کا. اور جو ہمیں پنجابی قاعدہ دے گا نا، کتاب پنجابی میں، اس کو 7 یا 6 یا 7 آنے ملیں گے، جو اس وقت کی کرنسی تھی. تو ظاہر ہے جو عام طور پہ لوگ تھے انہوں نے دے دیا. لیکن جب ان لوگوں کو پتہ چلا، جب انگریز سار رہے تھے ساری کتابوں کو پھر جلا رہے کافی تھے. جلوس اٹھے تھے. جی آپ بتائیے.
تو میرے خیال سے جو اس کی جو کلمنیشن ہوئی تھی نا, یہ جو انہوں نے ساری پنجابی لٹریچر آپ کہہ سکتے ہو, جو انٹیلیجنسی ہے پنجاب کی, کیونکہ اس ٹائم پہ ہم نے پہلے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ 1857 کے اندر اس کا کلائمیکس ہوتا ہے. اس ٹائم پہ پنجابی کی جو کیا کہتے ہیں انٹیلیجنس ریٹ تھا نا 84% تھا. لٹریسی ریٹ 84%, جو ڈیولپ ملکوں کے اندر کچھ اتنا ہائی نہیں ہوتا, اس ٹائم پہ تھا 84%. تو 1857 کے اندر رائٹ انہوں نے 1800s میں ہوا یہ 84% لٹریسی ریٹ. بالکل. تو انہوں نے آخرکار مدرسوں میں جا کے, گھروں میں جا کے, جہاں سے بھی ان کو کتاب پنجابی کی یا کوئی لٹریچر ملتا ہے, کچھ بھی ملتا ہے, انہوں نے ساری ضبط کر لی اور ساری جلا دی انہوں نے. دیکھے ذرا کہ پہلی چیز پہ حملہ کیا علم پہ, یہ کتنی بڑی چیز ہے. اور جو زبان ہے ان کو پتہ ہے جس طرح زبان ثقافت کو بناتی ہے اور قوم کو بناتی ہے, زبان سے ہی بنتی ہے قوم. تو جو زبان ہے وہ انتہائی اہم چیز ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہے تھے, ہاں جو انگریز تھے انہوں نے سینسس کیا چند سال بعد فتح کرنے کے, کہ 84% پنجاب لٹریٹ تھا, یعنی لکھنا اور پڑھنا آتا تھا پنجابی آبادی کو 84%. 1800s میں جہاں پہ یورپ بھی اتنا کئی ملک نہیں تھے جو اتنے لٹریٹ تھے. بالکل بالکل. اور تب سے انہوں نے جو ہمارے مدرسے ہیں, کیونکہ پہلے اسکولوں کا جیسے ہوتا ہے اسٹینڈرڈ زیادہ نہیں تھا ہمارے جو یہاں پہ پنجاب اور دوسری جگہوں میں, ادھر مدرسوں کے اندر تعلیم دی جاتی تھی اور لوگ جاتے تھے اپنی اسٹڈیز اور کرنے کے لیے. جی پہلے آپ کہہ رہے تھے اس کے بارے میں کچھ کہ انہوں نے کہیں اور سے وہ لے کے آئے. ہاں میں وہی کہنے لگا کہ ظاہری بات ہے مدرسوں کے اندر پنجابی تھے, پنجابی پڑھا رہے تھے, جو بچے نکلتے تھے وہاں سے ان کی ساری تعلیم پنجابی کے اندر ہے. تو انہوں نے یہ کیا انگریزوں نے کہ یہ یو پی سے سی پی سے جو اردو کے اسکالر ہیں نا ان کو لے کے آئے پنجاب کے اندر, کہ جو زبان ہے وہ پنجابی سے اردو کے اندر بدل جائے. ایون دو کیونکہ ظاہری بات ہے وہ مسلمان تھے جو آ رہے تھے, ان کو کسی نے ڈینائی تو نہیں کرنا, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنا بڑا فیکٹ آج کے دور کے اندر ہو چکا ہے, اور تب بھی ہو گیا تھا. تو انہوں نے جیسے آپ نے کہا جو ثقافت جو کلچر ہوتا ہے, ثقافت ہوتی ہے زبان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ضروری ہے 100%. جو پنجابی زبان بولے گا وہ پنجابی کپڑے پہنے گا, پنجابی کھانا پینا کرے گا, اس کا رہن سہن پنجابی ہوگا, ذہنیت ہوگی. ہاں بالکل. جب آپ اردو کے اندر بات کرتے ہو جیسے بھی ہم کر رہے ہیں, یا ہم تو ایک ریزن سے کر رہے ہیں, جو اردو کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کا کمپلیٹلی ڈفرنٹ کلچر ہے, ان کے کپڑے الگ ہیں, ان کے ذہنیت الگ ہے, وہ ان کی پالیٹکس الگ ہوتی ہے, بیوروکریسی ہے اس کے اندر. تو وہ سارے اسکالرز وہاں سے اٹھا کے ہمارے پنجاب کے اندر آ کے انہیں ڈال دیے, اور تب سے اردو اس کو فروخت کری جا رہے ہیں کہ سارے پنجابی اردو کے اندر سیکھیں, اردو کے اندر پڑھیں, اردو کے اندر لکھیں, اور اس کو بیسکلی ٹاپ لینگویج وہ بنا دی اور پنجابی کو آہستہ آہستہ سائڈ لائن کرتے گئے. بالکل بالکل. پھر یہ بھی بہت بڑی چیز تھی جب انہوں نے یہ فرقہ واریت ڈالی مذہب کے بیچ میں, ہندو اور مسلمان کے بیچ میں. تو پھر یہ جو ہندی اور اردو کا جھگڑا ہے اس وقت اور آج بھی ظاہر ہے کتنا بڑا تھا. پھر ان کے فائدے میں انہوں نے یہ کر دیا تھا کہ جو اردو زبان ہے مسلمانوں کی زبان ہے, جو ہندی زبان ہے ہندوؤں کی زبان ہے, اور بیچ میں کون سی زبان پھنس گئی جو سب سے بھری وہاں پہ, چلو اتنی بھری میجورٹی پنجابیوں کی ہے, صحیح ہے, مل ملا کے اس ٹائم بھی بہت بھرے تھے 47 سے پہلے, پارٹیشن سے پہلے پنجابی انہوں نے کہا کہ یہ سکھوں کی زبان ہے. جس نے بھی یہ نعرہ شروع کیا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان کی زبان ہے. اور اس ٹائم پہ تو اتنا مطلب ماحول خراب تھا کہ ایک دوسرے کے گلے سارے پا رہے تھے, قتل و عام ہو رہا تھا وہاں پہ. تو انہوں نے کہا اردو ہماری زبان ہے, آپ نے اس کو پڑھنا ہے. جذبات بہت یعنی انتہا تک پہنچ گئے تھے. بالکل. اور جب اتنے 100 million, I don't know if there's that much back then, but there was many million Punjabis who was obviously Muslim, who still are Muslim, لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے. And you know, yeah, if I could just say something, another tactic of the British besides language was actually them recruiting Punjabi men for their wars. Like from the very beginning, that was their thing. You know what I'm saying? Like they tried to do. Historically, have been warrior people. Yeah. And they're always had militias and all that. So the English took advantage of that. Yeah.
But it's pretty sad that, I mean, it wasn't even, I think at the beginning it was kind of like on a volunteer basis. I don't know too much about like the British era Punjab history, but I've read a little bit about it. I think at the beginning it was on a volunteer basis, but as time went on and they consolidated power, it became like like if you had like 5 sons or something, like 2 of them had to be in like the British military. Because I You know, remember, I want to talk about it since یہ ہمارا پوڈکاسٹ ہے پنجابی لیگ کا. یہ بھی کافی جو ہمارے پاکستان کے اندر زیادہ تر لوگ ہیں یہ برا طنز مارتے ہیں کہ پنجابیوں نے برٹش کے لیے جا کے لڑا وہاں پہ. ایک چیز سمجھنے کی ہے, آف کورس دیر از والنٹیئر رائٹ, لیکن جب آپ کے ایک حکمران ہے, فارن حکمران ہے, ادھر زیادہ تر والنٹیئر والا کوئی کام شام نہیں ہے. وہ جو آپ کو کہیں گے آپ نے کرنا ہے وہاں پہ جا کے. yeah, that's true. And بالکل. if I could, yeah, another thing is like, for example, like my grandfather, right? He fought in World War II, but he was a volunteer. Like he didn't really have any other options, so he joined, right? But he tells me the story of his father, who was in like the Anglo-Afghan War. He didn't have a choice. Like his father had like 4 siblings, right? So 4 other brothers, and he didn't have a choice. Like he was just conscripted. So I mean, this is like a part of history that like it's okay to be proud of it, but it's also kind of weird because like these aren't our wars to fight. You know what I'm saying? Basically proud of the valor and service, I guess, but not Yeah. necessarily the cause. Yeah, because I mean, it's divide and conquer. At the end of the day, like their gains came at the expense of our people. Yes. اور میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو حکمران ہے غیر ملکی حکمران جو کرنا ہے وہی کرنا ہے ہم نے, لیکن یہ بھی پھر جو کافی طنز مارتے پنجابیوں کو پاکستان میں کہ اس پنجابی نے بہت مدد کی انگریز کی, ان کو یہ میرے خیال سے بھول گیا ہے کہ ہر صوبے سے مدد ملی, ان کو ہر قوم سے ملی تھی مدد ان کو, صرف پنجابیوں سے نہیں. لیکن سب سے زیادہ جو ریزسٹنس ہے وہ پنجابی سے ملی, وہ پنجابیوں سے ملی تھی. بے شک بے شک. تو یہ بھی ایک چیز سمجھنا چاہیے. پنجابی نے کبھی لڑنا چھوڑا نہیں. آپ دیکھ لو رائے احمد خان کھرل, اس نے پورا روکا تھا ایک پورا حصہ پنجاب کا. ہاں اگر ہم تھوڑا سا بات کرتے رائے احمد خان کھرل کے بارے میں, بالکل, کہ 1857 میں جب وہ پورا ایک بغاوت ہوئی تھی پورے ہندوستان میں, جو پنجاب کا جو حصہ تھا نا اس میں جو جس حد تک میں نے پڑھا ہے سب سے, یعنی زیادہ نہیں کہوں گے لیکن پرومیننٹ, اس لیے جو اگر یورپین لٹریچر کو پڑھے نا اس وقت کا, اور جو کامنٹیٹرز ہیں یورپ میں, اور وہ لکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں, وہ ہمیشہ پنجاب کا ذکر کرتے تھے نسبت دوسرے علاقوں کے, اور ہمیشہ رائے احمد خان کھرل کا ذکر کرتے تھے جو کارل مارکس ہے, کارل مارکس the founder of socialism, communism. Even he wrote about Ahmed Khan Kharl, about how he's stopping an 80-year-old man is stopping British advances in the entirety of Punjab. That's what people. چند مہینے پنجاب کو آزاد کیا احمد خان کھرل نے. Yo, that's what people forget. He was 80 years old. That's crazy. 80 years old. 2 گھنٹہ سے لے کے گھوڑے کے اوپر خاص اس کی جو رائفل ہے. It doesn't get more Punjabi than that. That's the real Mola Jat. Yeah. That's a great story and a great hero of Punjab. Everybody should read up on. And we'll definitely be dedicating. You know, very interesting. You said Mola Jat, right? Yeah. We was never going to talk about it. لیکن جہاں تک یہ اگر ادھر سے ہم تھوڑا سا پریزنٹ کے اندر آ جائے, جو مولا جٹ ہے بڑا وائڈلی نون کیریکٹر پنجابی کیریکٹر ہے, ون آف دا بگیسٹ پنجابی کیریکٹرز آئی تھنک ان ماڈرن ہسٹری, رائٹ, جو فلم اس کی بنی ہوئی ہے. اور ریسنٹلی جب انہوں نے مولا جٹ 2 بنائی تھی, پارٹ 2 کمپلیٹ ہو گئی مووی, لیکن کبھی ریلیز نہیں کی. اتنا بھرا اس کا ٹریلر آیا تھا, ملینز آف پیپل نے ٹریلر دیکھا, پوری دنیا سے لوگ کہہ رہے تھے کہ مووی بڑی اچھی لگ رہی ہے, اینڈ دس از گونا بی لائک اے بگ کم بیک فار پنجابی سنیما, اٹ شڈ, لیکن اس کو ریلیز نہیں کیا گیا. وہ اٹ ڈزنٹ میٹر انہوں نے کیا ایکسکیوز بنائی کہ وہ لاہور کوئی ایکسکیوز ہے نہیں, کوئی نہیں, وہ کہہ رہے تھے کوئی کاپی رائٹ کا ایشو ہے, یہ ہے وہ ہے, نام کے اوپر پتہ نہیں چیزیں اوور کم ہو جاتی ہیں. جب انہوں نے پوری مووی بنا لی ہے, فنش کر دی ہے, ریلیز نہیں کیا اس کو, کیونکہ پنجابی مووی ہے, پنجابی لوگوں نے پنجابی بولنے لگ جانی تھی, جو بچے ہیں انہوں نے مووی کی لائن یاد کرنے لگ جانی تھی. یہ I don't know who it is, who it's not, لیکن کسی گروپ نے مووی کو ریلیز ہونے نہیں دیا. یہ ممکن ہے,
میرے خیال سے یہ غیر ممکن ہے، بہت یعنی ممکن ہے جس حالات میں ہم رہ رہے ہیں آج کل پنجاب کے حوالے سے. بالکل بالکل. You know, that actually brings up the topic of representation. I think in the West, like, and we were talking about this the other day as well. But I think in the West we take for granted that, like, you know, people of color are represented in movies, right? I get that there's like both sides to it. There's like forcing diversity, and then there's like actual like genuine diversity, right? But I mean, it's very important for, like, for example, for like Mola Jok too, right? Like, I didn't even know about this now that you guys are telling me, but like that, a cultural piece like that is so important to like the collective consciousness of the people, for them to be able to relate to their heroes, even if it's fictional, right? It's extremely important to have like some kind of media that the youth and even elders can relate to, and I think that's a huge thing that we're lacking. I'm kind yeah, of off. and from that it can spur on to other movies, other serials, other things, because it all Yeah. comes back to آج کے دور کے اندر financially جو چیز اگر مووی چل جاتی, for example, right, makes millions of dollars, obviously they'll find out کہ اتنی بھری پنجابی مارکیٹ ہے جو موویاں اور سیریل دیکھنا چاہتے ہیں, وہ کوئی اور پنجابی مووی آ کے بن جاتی, کوئی اور سیریل بن جاتا. But I mean, you know, in Pakistan there's like an argument, اور یہ بھی بڑی مطلب خالی اور ہالو آرگومنٹ ہے کہ جتنا وہ میڈیا ہے کافی پنجابی لوگ اس کے اندر ہیں. اوکے, میک سینس, دیر از اے لاٹ آف پنجابیز آؤٹ دیر, ظاہری بات ہے میجورٹی ہر چیز کے اندر ہم ہوں گے الحمدللہ, لیکن ایکچوئل پنجابی کانٹینٹ تو نہیں ہے نا, ہر چیز Yeah. اردو کی بن رہی ہے. کوئی پنجابی متاثر نہیں ہے. ہاں بالکل. Yeah, and you know, you guys know something. You guys remember when Black Panther was first released, right? Like, it was unprecedented because it was showcasing African culture in such a unique way, and like a really like transcendent, like gassing your own people up, and like, you know what I mean? Like, it was like it was portraying black people in a way that black people had been wanted to be portrayed for like a really long time, right? And it sold like crazy. Like, do you guys remember when Black Panther came out? It was I do. insane, I do. right? So I didn't watch that movie in theaters, but I do remember there's like the guys dressing up in like the African attire, yeah, going and watching the movie, which is yo, amazing, right? Because yeah, ویسے انہوں نے کون سے افریقی کپڑے پہنے تھے جا کے, which, and that movie did that. yeah. I mean, it was showcasing culture to like it was mainly showcasing it to a Western audience, right? To a people that were disconnected, right? Because if you look at like African Americans, right, they're disconnected from their homeland and from their culture, and that's why it did so well. People were craving that connection, right? So I feel like if we had a similar kind of Punjabi Black Panther, like, that's kind of a bad way to put it, but you guys know what I mean? Like, if we had something similar, it would sell like crazy. Like, I firmly believe. That was مولا جٹ. مولا جٹ وہی تھی. Yeah. لیکن So I mean, if we had مولا something جٹ like کی that, خبر ختم ہی ہو گئی ہے, کبھی سنتے بھی نہیں. They buried it so deep, you nearly forget that it even existed. Exactly. I didn't even know it existed. To be fair. تو اگر Yeah. ہم تھوڑا سا واپس آ جائیں وہ انگریز کے دور میں, اب ہم آگے چل جاتے ہیں میں کہتا ہوں. لیکن جو انگریز کے دور میں جو پالیسیز تھیں پنجاب کے خلاف, پنجابیت کے خلاف, ہاں, لیکن میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ دوسرے قوموں کو بھی, قوموں کے ساتھ یہ ہوا, ٹھیک ہے, ہوا, لیکن جس طرح پنجابیوں کے ساتھ ہوا نا, وہ کسی اور قوم پہ یا علاقے پہ نہیں ہوا. مثلا دوسرے صوبوں میں جو برٹش انڈیا تھا, وہاں پہ جو مقامی زبان تھی, جیسے سندھی ہوگی, مراٹھی ہوگی, بنگالی ہوگی, یہ وہ بھی استعمال کی جاتی تھی سرکاری طور پہ. لیکن پنجاب میں نہیں, پنجاب میں کوئی پنجابی سرکاری طور پہ استعمال ہی کی جاتی تھی. پنجاب ان کے اپنے الفاظوں کے اندر is the bread basket of Hindustan. Bread basket, golden sparrow. Well, the golden sparrow was the entire Hindustan. Punjab is the bread basket. Bread basket. کھانا پینا اتوں ہی آندا ہے. ہاں, اتوں ہی آندا ہے. تے لیکن جو پنجاب ہے اس کو کوئی زبان کی یعنی نہیں ملی سرکاری طور پہ, اور مارشل لا بھی پنجاب میں کافی دفعہ لگا ہوا ہے نسبت کسی اور علاقے پہ, ورنہ یعنی تو وہ انفورس کرتے تھے جو بھی ان کی پالیسی تھی پنجاب میں مارشل لا کے تحت بھی. تو یہ دیکھیں, اور یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان کے اندر
خصوصی طور پہ جتنی بھی جو سب سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں پنجاب کے اندر انہوں نے بنائی تھیں, انگلش کی یونیورسٹیز, اور جو بھی ان کی کریکولم ہے انگریزوں کا, انہوں نے سندھ میں تو نہیں بنائی جا کے, they didn't make it in خیبر پختونخوا, بلوچستان, they made it in پنجاب. اور آج تک یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ لاہور کے اندر, پنجاب کے اندر, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا ذہن بدل جائے کمپلیٹلی. بالکل. اور اتنی اگر آپ ایک فورنر ہیں اور آپ قابض ہونا چاہتے ہیں ایک پورے اتنا بڑے ہندوستان پہ اور اتنے بڑے پنجاب پہ کے اوپر, مثلا جیسے پنجاب ہے بہت بڑا, خاص کر اس وقت کا. آج کا پنجاب جو ہے وہ تو کوئی اس کا آدھا ہے جو اصل پنجاب ہے اگر دیکھا جائے اس سے. جو اور یہ بھی بہت دلچسپ چیز ہے کہ جو آج کا سرحد ہے نا پاکستان کا, یعنی خیبر پختونخوا, وہ جب انگریزوں نے فتح کی نا تو آپ کو لگا ہوگا کہ تب سے شروع سے ہی انگریز کے دور سے وہ ایک نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس تھا. نہیں, 1849 میں انگریز نے قبضہ کیا پنجابی سلطنت پہ, صحیح ہے, تو یعنی پنجاب اور پورا شمالی پاکستان. لیکن جو ہم کہتے ہیں اس کو سرحد نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس, وہ پنجاب صوبہ کا حصہ تھا 1901 تک, یعنی 51 ایئرس کے لیے پنجاب کے صوبے کے اندر رہا ہے. لیکن یہ بھی ایک پالیسی تھی انگریزوں کی, ان کو یعنی علیحدہ کرنا پنجابیوں کو ان کے ہر چیز پہ, یعنی اور جیوگرافی طور پہ بھی. پہلے انہوں نے کشمیر کو وہ علیحدہ کیا پنجاب سے, اور پھر دلی کو علیحدہ کیا, ٹھیک ہے, اور پھر 1901 میں یہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس بنایا. لیکن اس وقت بھی پنجابی اکثریت تھی اس صوبے میں, ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے انگریز نے فتح کیا اور اس وقت جب بنائی, اور کون تھے پنجابی, کیسے تھے پنجابی, ہند کو وان جس کو آج کہتے ہیں ہند کو, جو ہند کو بولتے ہیں, وہ ہند کو پنجابی لہجہ ہے جو آج کے مردم شماری میں علیحدہ ہے. لیکن جب 1961 کے مردم شماری میں پنجابی کے یعنی ساتھ شامل تھا, لیکن آج عجیب ہے کہ وہ علیحدہ ہے. یپ اس کے اندر لاسٹ ٹائم ہی ہم نے تھوڑا سا اس کو ٹچ کیا تھا کہ جو مردم شماری ہے اس کے اندر ایسا لگ رہا ہے جیسے پنجابی کے اوپر پتہ نہیں کیا بہت بڑا حملہ ہو گیا ہے, یا سارے پنجابی مائیگریٹ ہو گئے ہیں. اتنا نمبر تو میرے خیال سے کسی میں پوری دنیا میں نہیں دیکھا کہ جو 60% تھے وہ ہر 10 سال کے بعد کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ کوئی جنگ عظیم ہوئی ہے پنجاب میں, صرف پنجاب میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پنجاب میں کہ ہر مردم شماری کے ہر سینسس کے اندر لوگ کی کم ہوئی جا رہے ہیں. Yeah. If I could add something to like this like what the British did to Punjabis, like other than the numbers and like obviously like dividing our provinces and our people, like the Punjab had a way of life that was like, it was warlike when it needed to be, and it was peaceful when it needed to be, right? And like I just want to read a quick quote from this book about like which book? Punjab and the War of Independence. Okay. I remember I spoke to you before. Yeah. Anyways, I want to read it real quick, and I want to get to the point because it basically says this. Barkat Ram Kalia in 1929 said, "No other Indian province has suffered so many political convulsions and racial upheavals as the Punjab, and today none is more sober, peaceful, and fertile." So we always had this kind of vibe where it was like, okay, like yeah, we're the crossroads of the subcontinent. We're always going to be kind of at war, and we're always going to have some turmoil, but we're going to return to peace when when things are chill, right? We're always going to return to peace, and we're not going to let war and bloodshed define us, even though we flourish even then, right? I feel like now, like that was like a part of our culture, and I feel like we're kind of losing that. You know what I'm saying? Like we had that jazba on us to like stand up and fight, and then we also had like the mentality to kind of chill when things were fine. But I feel like what the British did to us from a cultural standpoint was attack that like homeostasis effect we had, if that makes sense. بالکل. You know what I'm saying? Like we had this balance to us, and I feel like we've lost that. جس طرح کا جب زبان تبدیل ہوتی ہے, ثقافت بھی تبدیل ہوتی ہے, ذہنیت بھی تبدیل ہوتی ہے. Yeah. جب تک برٹش تھے وہاں پہ they still had that Punjabi patriotism and Muslim
patriotism. انہوں نے میرے خیال سے ان کے ساتھ the rebellion always stayed on. The Punjabis, our grandfathers, جو ان کی نسل ہے, ہمارے دادوں نانوں کی نسل, وہی ہے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑ کے پاکستان بنایا ہے, رائٹ؟ بالکل. اس کے بعد جا کے یہ جذبہ ختم ہوا ہے. بالکل. اور اس کے بعد جا کے جو اصلی پنجابی ہے نا, وہ جو اردو ٹیک اوور اس کے بعد ہی جا کے ہوا ہے, پاکستان بننے کے بعد. جو سب سے آئرونک بات ہے, وہ پنجابی بولتے تھے. Yeah, that's actually mad poignant because it's very interesting. No, it's not even interesting. It's just facts that language is so intertwined with a culture, with the cultural mindset, right? And so as soon as you lose your language and as soon as it starts fading, that you have this kind of shift in the way your people are acting, right? So as Punjabi was being replaced with Urdu, you see this new kind of almost complacency coming into the Punjabi people. And also they put the elite class as the Urdu speaking people as well. Yeah. لیکن ہمارے بھی ایلیٹ اس میں شامل تھے, ہو چکے تھے تب تک. اور وہ بھی انہوں نے باقی سب صوبوں نے جو اپنی زبان ہے اس کو ایک آفیشیل سرکاری زبان رکھا ہوا ہے, اس کا جو سٹیٹس ہے, اہمیت دی انہوں نے اپنی زبان کو. جو چار صوبے ہیں اور خالی ایک ہی صوبہ ہے جو میجورٹی صوبہ ہے اور جس کی زبان بھی سب سے پرانی ہے ہندوستان کا. چلو یہ تو ڈیبیٹیبل ہے, بٹ اٹس ویری ویری اولڈ اینڈ اسٹیبلشڈ لینگویج پنجابی. صحیح ہے نا, کم سے کم 1000 سال پہلے. کم سے کم 1000 سال پہلے. اس لیے جو باقی زبانیں ہیں سندھ کے علاوہ وہ یہ چند سو سال 300 200 300 سال پہلے, یعنی ان کی پہلی ان کے جو اوریجنز ہیں وہ بھی آرگیوبل ہیں. اور ہماری ایک صوبہ ہے جس کے اندر اپنی زبان, سرکاری زبان, تعلیمی زبان اور دفتری زبان انہوں نے نہیں کیا, اس کو آفیشیل نہیں کیا. اور ایون اسمبلی کے اندر جو پنجاب کی اپنی اسمبلی ہے اس کے اندر پنجابی آپ نہیں بول سکتے. اگر آپ نے پنجابی بولنی آپ کو ریٹن ریکویسٹ دینی پڑے گی اسپیکر کو میٹنگ اسمبلی سے پہلے. یہ کس قسم کی زیادتی ہے؟ آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہو, کس کے نمائندگاہ ہو آپ؟ اگر آپ جو ہماری 120 ملین پاپولیشن ہے پنجابیوں کی, وہ تو سارے پنجابی بولتے ہیں, اور ہماری اپنی وہ جو پنجابی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر اردو بولی جاتی ہے. میٹر آف فیکٹ میں بھی وہاں پہ انگریزی زیادہ بولی جاتی ہو نسبت پنجابی کے. بالکل, انگریز دے ٹٹو نے سارے ازے بھی. سب کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ سب نہیں پر زیادہ ہو جائے گا کنٹروورشل, لیکن کافی تو ہوں گے ضرور. بالکل. I mean, I feel like it's in essence the same mentality, right? Like Punjabi was replaced with Urdu. Urdu was viewed as this language that was, the language of the intellectuals, just like Persian was back in the day. Now you're kind of seeing a similar thing where everyone kind of speaks Urdu, and now English is that language where it's like, oh, okay, if you know English, you're educated. So it's similar. It's like it's the same inferiority complex. Listen, I'll be honest. I love Urdu too, right? ہماری قومی زبان ہے. I grew up speaking Urdu all day. بالکل. I have nothing against Urdu. اور جو ہمارے سننے والے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اردو کے خلاف ہمارا کوئی نہیں ہے. ہم اردو سارے پاکستان کی قومی زبان ہے, صحیح ہے نا, اس لیے تو ہم بولتے ہیں. ہاں, لیکن جو ماں بولی ہوتی ہے نا اس کا اسٹیٹس ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہماری ماں بولی پنجابی ہے, مادری زبان پنجابی ہماری ہے. جیسے جو دوسرے صوبے ہیں وہ اردو کو پیار کرتے ہوں گے لیکن اپنی زبان کے ساتھ ان کا ایک الگ قسم کی محبت ہے. یہ ہر ایک کو everybody must understand that. یہ بہت پیاری چیز آپ نے کی ہے, بہت اچھی چیز. اور جیسے آپ کہہ رہے تھے یہ جو ہمارے اسمبلی میں ہے پنجاب اسمبلی, وہ کس کے نمائندگان ہے وہ. لیکن جیسے آپ کو شاید پتا ہو, یہ جو لفظ ہے نا ان نے بگاڑ دیا ہے پنجاب کا. آج کل پنجاب اور پنجابی مختلف ہو چکے ہیں, اگر سمجھا رہی ہے. پنجاب مطلب ہے اس زمین کی ایڈمنسٹریٹو یونٹ, بس. پنجاب کے ساتھ کوئی کلچر اٹیچ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بس ایک زمین جہاں پہ لوگ رہتے ہیں. اور پھر اگر آپ نے, لیکن in all honesty when you say Punjab automatically it should mean Punjabi, right? Makes sense. Absolutely. But it's not like that. آج کل ایسے نہیں ہے. جب پنجاب کہتے ہیں ان کے ذہنوں میں وہ کچھ علیحدہ چیز ہے, پنجابی علیحدہ چیز ہے. It actually brings to mind one recent change they did to that, right? کہ جیسے آپ نے کہا جب کوئی بندہ پنجاب کہتا ہے
پنجابی بندہ اس کے ذہن میں آنا چاہیے. جب ہم چائنا کہتے ہیں چائنیز ذہن میں آتی ہے, صحیح ہے نا. جب آپ سندھ کہتے ہو سندھی بندہ ذہن میں آئے گا. جب آپ رشین کہتے ہو رشین بندہ ذہن میں آئے گا. ہمارا جو پنجاب ہے ایون ہے نا, اس کے اندر جب کوئی پنجاب کہتا ہے, جیسے جو ہمارے شہروں کے لوگ ہیں وہ کیا پکچر کریں گے جو پنجابی ہے. اٹس ویری ویری mixed, you know what I'm saying, diluted جو آئیڈینٹی ہے. کیا وہ جو شہر والے ہیں وہ ادھر پینٹ شرٹ ہوگا یہ نا, اور اس نے کیا پہننا ہے وہاں پہ. ایٹ لیسٹ جو شہروں سے دور رہتے ہیں وہاں پہ اسٹل کلچر جو پنجاب کا ہے انٹیکٹ ہے. بالکل بالکل. And I was gonna say, sorry, that just recently this was a bit of a news for those who are in the know کہ ہمیشہ جو ہے پنجابی کلچرل ڈے ہوتا رہے ہر سال, ہر صوبہ کیا ہوتا ہے, ہر صوبہ کا ہوتا ہے. اور انہوں نے ریسنٹلی اس کا نام چینج کیا تھا فرام پنجابی کلچرل ڈے ٹو پنجاب کلچرل ڈے. Now it sounds non-confrontational, sounds okay, right? Lekin just like you said right now, Punjab has become an administrative region. So us region ke andar jitne bhi dusre log hain, they have a say in the Punjab cultural day, which is nothing wrong with that. Lekin jo asli majority hai uska culture represent hona chahiye. لیکن نہیں ہوتا, لیکن نہیں ہوا. جو انہوں نے ٹریلر اور یا ویڈیو بنائی تھی, جو پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب کلچر ڈے کی ویڈیو بنائی, یہ جو پچھلا گزرا, اس میں کیا تھا, سرائکی نظر آیا. ویسے تو سرائکی پنجابی ہے لیکن وہ علیحدہ ایک بات ہے. سرائکی سے کلچر نظر آیا اس ویڈیو میں, کھف ہاں. بلوچ کلچر نظر آیا, اور پٹھواری کلچر نظر آیا, میاں والی کلچر نظر آیا, اور پنجابی جو کلچر تھا وہ صرف کوئی 3 سیکنڈ کی کلپ تھی, شارٹ پورے ویڈیو میں. اور یہی تو انہوں نے کیا نا, اس کو بائفرکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے پنجابی نہیں ہیں. ہاں, دوسرے ایون تو کہ سارے کے سارے پنجابی ہیں, یہ میاں والی ہیں, یہ پنجابی نہیں ہے. یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ پنجابی نہیں ہے, جب تو صرف مرکزی پنجاب میں رہتے ہیں بس. بالکل بالکل. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے, جس طرح انگریز نے کی تھی. یہ ٹرانسفر منتقل ہوئی ہے ساری پالیسیاں انگریز سے, جو آج کی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو شاید حکومت ہو یا آرمی بھی ہو اور یا ISI جو بھی ہو, یہ پالیسیز ہیں ان کی. اور ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے نا کہ جو پنجابی کے ساتھ ہوا ہے وہ بیسکلی اردو کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, کہ زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے انگلش کو. ایون جو یوتھ ہے وہ انگلش پرائیویٹ اسکولوں میں جانا چاہتے ہیں, انگلش میڈیم جس کو کہتے ہیں وہاں پہ. لیکن میرے نزدیک جو ہے نا, یہ اردو کو کبھی نہیں کھونے دیں گے جو پاکستان, کیونکہ جو اس کا انہوں نے پوری فاؤنڈیشن بنا دی ہے نا ہم سب کے لیے, اس کے ساتھ انہوں نے اردو کو بیسکلی اس کے روٹس کے لیے ڈال دیا ہوا ہے. اردو پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے بیسکلی. ہاں, ایون دو اسلام روٹ ہونا چاہیے, جو کسی حد تک ہے کیونکہ ماشاءاللہ سارے مسلمان ہیں وہاں پہ, لیکن انہوں نے ایک بڑا نیرو قسم کا انہوں نے نظریہ رکھا ہوا ہے جس کے اندر وہ چینج نہیں چاہتے. بالکل. اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, اس لیے یہ پاکستانی, اس لیے ہم پاکستانی, ہم اس معاشرے میں رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ میں رہتے ہیں, اور وہ کلچر ہم کو پتہ ہے ہم کیسے ہیں. تو جو ذہنیت ہے وہ ہے زبان کے متعلق کہ عربی سب سے اعلیٰ ہے, پھر اس کے بعد فارسی ہے, اور پھر اس کے بعد اردو ہے, اور پھر جو باقی زبانیں ہیں وہ قابل ہی نہیں, جو میرے خیال سے ایسے ہی لگتے ہیں مجھے. اور کتنی خراب بات ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے نا, زبان میں لکھتے تھے. بالکل, نا, کیونکہ جو اپنی زبان میں بندہ پڑھتا ہے یا سیکھتا ہے اس کے اوپر ڈفرینٹ افیکٹ ہوتا ہے, وہ اس کے دل میں جا کے لگتی ہے بات. نہیں, بالکل صحیح بات کی ہے. And there is اور جس طرح nothing ہمارے wrong. سلطنت ہے انہوں نے پنجابی میں لکھی تھی کہ جو زمین کے لوگ ہیں ان کو پہنچے یہ پیغام حق کا. You know, I wanna change the topic a little bit. یہ آج خالی آج کی بات نہیں ہے, یہ میں کافی دیکھا ہوا ہے, آپ دونوں نے بھی ضرور دیکھا ہوگا کہ جو کافی ہے جو پاکستانی اپنے آپ کو ایکسپرٹ یا جو پالیٹکس کے بارے میں بڑا کہتے ہیں, بڑی اوپینین رکھتے ہیں, تو بڑے ہر بندے نے اپنا میپ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ.
مطلب یہ مائکروسافٹ پینٹ یا فوٹو شاپ کے تو ماہر بہت لوگ ہمارے ہیں, اور ایک ہی ماہرات ہے کہ پاکستان کا جو میپ ہے نا ہمیشہ چینج کرتے رہتے ہیں خود ہی پاکستانی لوگ اپنے. یہ ان کو بس ایک ہی تکلیف ہے کہ صوبے بہت کم ہے یار, 50 صوبے ہونے چاہیے, کوئی کہتا ہے 100 صوبے ہونے چاہیے, کوئی کہتا ہے کوئی 20 صوبے ہونے چاہیے, اور سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ خالی پنجاب کے زیادہ صوبے ہونے چاہیے اور کسی کے نہیں, پنجاب ٹوٹنا چاہیے. یہ بڑی ہر ایک کو تپ لگی ہے کہ پنجاب کیوں اکٹھا ہے اتنا بھرا. Yeah. And you know, coming from the West, bro, especially it's not even coming from the West, coming from America, when you see states like Texas, right, or like Alaska, or like California, New York, big states. Right? Big states, right? There's no push to, oh, we need to divide the state, right? It's like, no, it's fine. Let them administrate themselves. Just make the districts within the state effective and make them good and make them, try to make them as corruption free as possible, right? And just administrate, right? Have these set pieces of land and administrate it the best way you can, right? That's a very good point. Because new state is not gonna help that. That's not gonna help. Like I feel like this that increases the load. Yeah. I mean, I feel like this illusion of like, oh, if we just had, because I understand the intention is good, right? People just want Pakistan to be run better. Cool, fine, but it's not gonna do anything. You're not gonna do anything. Like you're wasting your time and your precious resources on. ایکچولی زیادہ ڈائلوٹ ہو جائے گا, ملک کی آئیڈینٹی زیادہ ڈائلوٹ ہو جائے گی یہ صوبے بنانے کے اندر. there is a reason they made 4 صوبے. صحیح ہے نا, پاکستان was accepted as a union by the 4 big provinces and is supposed to stay that way. کیونکہ ہم جو سارے پاک نیشنلسٹ ہیں جو بھی ہے ان کا نظریہ ان فاؤنڈنگ فاؤنڈیشنز کے اوپر ہے نا سارا, لیکن اس کو لوگ چینج کرنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل لینڈسکیپ چینج نہیں کرنا چاہتے. اور میں جتنے بھی یہ میپ دیکھے نا لوگوں کے بڑے وہ جذبے اور پیشن کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اسٹیٹ, وہ ہونا چاہیے. پاپولیشن بھی کئی لوگوں نے لکھی ہے کہ یہ ہو جائے گا, بیچ میں وہ ہو جائے گا, ان کے نام بھی رکھ دیے ہیں کہ یہ والا استان بن جائے گا, یہ والا استان بن جائے گا, لیکن یہ نہیں آگے لکھتے کہ ان کو کنٹرول کون کرے گا. بس میپ بنا دو, دیٹس اٹ. کنٹرول کس نے کرنا جا کے. Yeah, exactly. And very often, right? When you look at these kind of like these maps that are trying to divide like the Punjab, or I mean there's other provinces that they're trying to divide too, but not to the extent that they're trying to divide Punjab. Practically only Punjab is like really being divided. It's all on like really weird ethnic basis, right? It's like, oh, let's have one province for like the Saraikis, or one province for like the Portoharis, and I'm just like, yo, these are all Punjabis, like you understand. ایک بار ڈیوائڈ شروع ہو جائے گی نا, یہ ڈیوائڈ ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہر گاؤں والا کہے گا ہماری تو شناخت الگ ہے, ہمارا اپنا یونٹ ہونا چاہیے. بالکل. اور جو عملی طور پہ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے یہ میپ بنا لیتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی طور پہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, صرف اور صرف پورا توجہ اور زور پنجاب کے اوپر ہے پریکٹیکلی طور پہ. اور یہ سمجھ نہیں آتی, یہ جو میپ بناتے ہیں نا ان وہ کہتے ہیں یہ علاقائی یا نسلی طور پہ صوبے نہیں ہونے چاہیے, یہ ایڈمنسٹریٹو طور پہ ہونا چاہیے. لیکن جو یہ میپ خود بناتے ہیں یہ نسلی طور پہ کرتے ہیں, او ہر کسی کو مل جائے. تو اگر آج کے صوبے نسلی طور پہ بنے ہوئے ہیں, ان کے جو باؤنڈریز ہیں, تو مسئلہ کیا ہے؟ صحیح ہے. اور کافی میپ بنانے والے خود پنجابی ہیں. ہاں, او یس, مجموعی طور پہ. This is the extremely sad part. That's the ironic. کیونکہ جو سب سے بڑی پرابلم پنجابی کے اندر خود ہے نا, یہ اپنے پنجابی لوگ ہیں جو نہیں اپنے کلچر کو, اپنی زبان کو, اپنے نانو دادوں کو کچھ سمجھتے کہ انہوں نے کیا پاکستان جنہوں نے بنایا تھا, اور آج اپنے آپ کو بہت بڑے ایکسپرٹ سمجھ کے پھرے ہوتے ہیں. یا اگر آپ کسی سے بات کر لو, وہ آپ سے زیادہ بڑا ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, نہیں میں دسنا کی ہو رہا ہے. You know what I'm saying? And you know, I think there will also be like opposition to this argument, like, oh, why are you making a big deal out of dividing the Punjab? It's still the Punjab, right? We want to do it for administrative reasons, right? And like to an extent, I get that argument, but at the same time, when a new province or a new state is created, right, people will begin to identify more with the province or the state than they will with the region, right? So like if you look at America, for example,
New York and New Jersey have a huge beef with each other, right? On But the surface. but practically speaking, they're the same. But the culture is different, right? If you live in America, you understand that the culture from state to state, even if you're like in the larger Northeast or the South or like the Northwest, right? From state to state, people view themselves very differently. Just from the state lines, right? Like going to from like North Dakota to South Dakota is like a huge difference, right? For the Dakotans. But so like this is a similar thing with like Punjab. Like yeah, sure, at face value it doesn't seem like a big deal. But when you go into it, you're losing your culture. Like that's just another thing that's اور adding. مسئلہ یہ ہے یہ جو صوبے کے بنیاد بن چکی ہیں وہ پہلے سے ہی وہ وکری علیحدہ شناخت وہاں پہ موجود ہے جو مثلا سرائکی وہ پہلے سے کہتے ہیں نہیں ہمیں اپنا صوبہ چاہیے ہم علیحدہ پنجابی سے تو اگر دے دیں اور نہ بھی رکھیں دا پنجاب پریکٹیکلی دا پنجاب نہیں ہوگا. Exactly. Yeah. کم سے کم امریکہ میں کم سے کم یہ صرف سرفیس پہ ہیں یہ باتیں میں نیو یارک ہوں میں جرسی ہوں میں ڈکوٹن ہوں یہ کیلیفورنیا نہیں یہ سرفیس پہ ہیں لیکن ہم سب امریکن ہیں پہلے ہمیں پتہ ہے ہم بس کھیل تماشے میں کہتے ہیں نیو یارک جو مذاق میں نا لیکن ہاں کلچر ڈفرینٹ ہے علاقے کے لیکن ایٹ اینڈ آف دا ڈے وہ امریکن ہم ہیں سب لیکن پنجاب میں پاکستان میں ایسے نہیں ہے انفارچونیٹلی جس طرح ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہے میرے خیال سے. Also to be fair, I'm connecting two like completely different two countries that are like very different. It's valid. I would like to interject also because I'll also add because جو سن رہے ہوں گے they might say کہ جو پنجاب تو آلریڈی ایک نظریے سے دیکھا جائے آلریڈی انہوں نے ڈیوائڈ کر دی ایسے ہی نا انہوں نے ایڈمنسٹریٹو سیکریٹریٹ بنا دیا ہے ساؤتھ پنجاب کا وہاں پہ بن چکا ہے کیا اکتوبر 15 کو میرے خیال سے بنا تھا پچھلے سال جی تو کچھ لوگ شاید کامنٹ کے اندر کریکٹ کرنا چاہیں سو وی ایکسپٹ دیٹ دے آلریڈی میڈ دیٹ یو نو آئی ایم سیئنگ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہاں الٹیمیٹلی وہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں اس کا نام ساؤتھ پنجاب تو نہیں رکھیں گے وہ اس کا نام کیا رکھیں گے سرائکستان تو یہ نا جو کمپلیٹلی ایک ڈفرنٹ قوم ادھر کتنے پنجابی رہتے ہیں ملینز آف پنجابی سارے آئیڈینٹیفائی کریں گے ہاں this topic inshallah we will make a video completely separate on because it's a very deep topic but just because we touched on it and getting back to your point about America right it's a very good and valid point یہاں پہ اگر صوبوں کے حساب سے دیکھا جائے نا 50 صوبے یہاں پہ پلس ان کی کتنی اور ٹریبیوٹریز پوری دنیا کے اندر لیکن جو 50 صوبے یہاں پہ ہیں ان کو تو کوئی علیحدہ نہیں کرنا چاہتا کچھ صوبے اتنے بھرے ہیں رقبے میں پاکستان سے بھی بھرے ہیں لیکن وہاں پہ ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے جو واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہوتی ہے جیسے اسلام آباد کے اندر رکھی ہے انہوں نے لیکن ہر صوبے کے اندر ہر اسٹیٹ یہاں پہ کہتے ہیں نا ان کی الگ گورنمنٹ ہے یہاں پہ وچ موسٹ ایشوز وہ خود کنٹرول کرتے ہیں اور اسٹیٹ کے اندر کتنے بھی ریجنز ہیں اور جتنی چھوٹی چھوٹی ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ ان کے اپنے کانگریس مین ہیں وہ ریپرزینٹ ان کے نمائندے ہیں وہاں پہ اور لیکن ایک اسٹیٹ اپنی یونٹی کبھی نہیں توڑتی جسٹ کیونکہ ایک ڈسٹرکٹ کہہ رہی کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے ان کو سپلائی کرتے ہیں جا کے لیکن توڑتے کبھی نہیں اتنے سال ہو گئے کوئی اسٹیٹ ٹوٹی نہیں کوئی اسٹیٹ علیحدہ نہیں ہوئی یہاں پہ جب سے انہوں نے یہ اس کو 50 بنایا ہوا ہے. And to get back to your point about the example, right? اگر فرق ہوگا نا یہاں پہ ریجن کے there will be a difference of culture between the north and the south and then the east and the west. لیکن جو آس پاس کی ساری اسٹیٹیں ہیں نا ان سب کا تقریباً کلچر سیم ہوگا جیسے ہمارے پاکستان میں جتنے بھی پنجاب کے اندر آس پاس ہوں گے ان سب کا سملر کلچر ہوگا جو سندھی لوگ ہیں ان کی جتنی ڈسٹرکٹ ہے ان کا سملر کلچر ہوگا. It's all on the extremes where you have different cultures and different mindsets but at the end of the day just like here you can go anywhere in the country right but you're still American you're going to find the same stores the same language the same type of people. I don't think that's a true fact in Pakistan کیونکہ this is fact کہ جو پنجابی اگر کہیں اور چلے جائیں ان کو ایکچولی مارا جاتا ہے ان کو ابیوز کیا جاتا ہے اگر ان کا وہ آئی ڈی کارڈ نظر آ کے پنجابی ہے. But on the other hand جتنے لوگ پنجاب کے اندر آتے ہیں کام کرنے کے لیے سکسیسفل ہونے کے لیے ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا everybody is welcome. بالکل. And just to touch on a previous point
I think the best example of this is Texas, and the reason I say that is because Texas is such a huge state with a lot of diversity, right? So in Texas, you have places like Houston, which are pretty left-leaning politically, right? And they have like a pretty diverse population. And then you have places like Austin and Dallas that are maybe a bit more conservative. And then you have North Texas and South Texas. And you know what I'm saying? Like the breadth of Texas is huge and it's very culturally diverse. But ask any Texas, what state they're gonna identify with or what they identify with, right? They're gonna say no matter what, we're Texan, right? Yeah. No matter if they're Democrat or if they're Republican, right? Same Well, that's thing. why they're called the Lone Star. They're proud of it. Yeah, of course, man. Of course. Everything's bigger in Texas. But anyways, back to my point. I think it's important to recognize that interfaith dialogue, right? Like if you're talking to people of different religions or of different cultures, right? I just say interfaith because it's a very easy way for me to explain it. Is easier than intrafaith dialogue. So, for example, if you're discussing a religion with a Christian or a Jew, it's easy, right? You could be PC. It's like, oh yeah, bro, we're all monotheistic. It's chill, like God is number one. You could be PC with it. But intrafaith dialogue, when you're discussing with like a Sunni or a Shia, or you know what I mean, that could be like or a even Deobandi- within the same sect. within the same religion or within the same people is much harder. It's much harder, right? So this is also why we're seeing issues in Punjab with like the Saraikis, the Portwaris, and all these people that are feeling like they're very at odds with each other, even though we're all culturally, really, I mean, at its core, we're culturally the same. کیونکہ You understand what I'm پنجاب کے اندر کوئی سینٹرل فگر نہیں ہے جو کہہ سکتا ہے ہم سب پنجابی ہیں. ایکچولی اس کو فیول کیا جاتا ہے, اس کو فیول کیا جاتا ہے کہ آپ سب الگ ہو, آپ تو پنجابی ہو ہی نہیں. اگر کوئی سینٹرل فگر ہو, کوئی سینٹرل گورنمنٹ ہو یا کوئی سینٹرل کلچر ہو جو کہہ سکے دس از آل پنجابی, جو آپ کے آپس میں اختلاف ہیں ان کو ہم سیٹل کر سکتے ہیں, لیکن سینٹرل فگر کوئی نہیں ہے وہاں پہ. I'm saying central figure or even a central like bro, in America we got lobbying groups for whatever movement. Name any movement. Organization. The organization Yeah. نہیں. We need some kind of like Party یا some kind of organization. something. absolutely. So that it's not intra-faith, intra-culture dialogue is so difficult. Like, even though we're practically the same. You understand what I'm saying? Yeah. It's so weird Yeah, to me it's that... almost because they get to the point where they're nitpicking differences. وہ تو Yeah. even اگر آپ Yeah. even if you live in the same state, right? وہ differences تو ہر ایک human being کے اندر ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ کا 90% culture, زبان, ہر چیز ملتی جلتی ہے, you are the same person. I forgot the quote was by if your language is intelligible up to a certain point, you are the same people. It's a dialect at that point. It's not a different language. بالکل بالکل. دیکھو جب یہ سرائکی کا مجھے پتہ چلا, میں نے ریسرچ کی, یعنی میں یوٹیوب پہ گیا, سرائکی ویڈیوز دیکھی, سرائکی تقریریں سنی میں نے, دیکھنے کے لیے اگر یہ جو کہتے ہیں سچ ہے یا نہیں. تو جب میں نے سنی پنجابی بول رہے ہیں, مجھے تو سمجھ آ رہی تھی سرائکی. یہ کون سی علیحدہ زبان ہے؟ یہ تو لہجہ ہے. چند الفاظ یا جو ان کا طریقہ ہے بولنے کا اور جو الفاظ تلفظ کرنے کا وہ تھوڑا سا مختلف ہوگا, لیکن وہ تو قدرتی طور پہ ہے. وہ تو آپ کیا کہتے ہیں, پنجاب کی کیا کہاوت ہے یہاں پاکستان کے اندر کہ فرسٹ آف آل لائک وی سیڈ بیفور کہ یہ تھوڑا ایشو تھوڑا بھرا ہے, اس کے اندر یہ پوری ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے. اور دوسری یہ چیز ہے کہ مجھے پورا یاد نہیں آ رہا کہ ہر 10 میل بعد یا جو بھی ہے dialect change ہوتا ہے پنجابی کا, right? This is like a thing over there, and once again it's a dialect, not a language. Yeah. Because this is a big thing. It's not just the Saraikis, it's other ones too who are popping their head out or being propped up by somebody else that this is different, that's different, یہ الگ ہے وہ الگ ہے. اور میڈیا کے اندر اس کو زیادہ پش کیا جاتا ہے, اس کو ایز اے پنجابی انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے, اس کو ایز ایتھنک بیسڈ انٹروڈیوس کرائیں گے جیسے بندہ ہی کوئی اور ہے. I mean, okay guys, I mean the Saraiki, we're getting kind of off the cuff, and the Saraiki issue is big, so we shouldn't get into it on this podcast, but we'll definitely be doing an episode. Azze panga na lena season. No, Azze not now, man. That's going to be another like 5 hours. ٹھیک. چلو, and like always
ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا شکر ادا کریں جو سن رہے ہیں, ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس پورا مقصد پنجابی لیگ کا یہی ہے کہ جو ہم اپنی اوپینین کھل کے دے سکیں پنجابی ایشوز کے اوپر, اور آپ سے ہم سب سننا چاہتے ہیں کہ ہم اگلا کون سا ٹاپک بات کریں, اور اگر کوئی انفارمیشن ہم نے بتائی ہے اس کے آپ اس کو وسیع کرنا چاہتے ہیں ہمیں ریفرنس دیجیے, ہم اس کو پڑھیں گے جا کے ضرور. And guys, we know this podcast, like we started off with like the British and all that, and it kind of got off the cuff and onto tangents. But just know that in the future, you know, we're going to slowly improve, and we're going to be, you know, sticking to maybe more like we're going to be sticking to topics in of themselves, like the Saraiki issue, and like we're going to go in depth into other issues, and we're going to have it a little bit more, how do you say, organized in the future, inshallah. So just bear with us, and we'd really, really appreciate your support. چلو پھر ہم آخری دفعہ اس ویڈیو میں نعرہ لگاتے ہیں. 1 ریڈی؟ پھر میں شروع کرتا ہوں. جی وے پنجاب. جناب پھر نعرہ لگاؤ. آواز بڑی کھلی آئی تھی, آواز بڑی کھلی آواز آئی تھی. Okay, guys. Okay, this is how you know. This is how you listen. This is how you know the show isn't scripted. All right, we're keeping this in. That's We're right. keeping this in. All right. All right. Good job. جی وے پنجاب. جی وے پنجاب. Assalamu alaikum, everyone. وعلیکم السلام.